السلام علیکم دوستو، آج ہم شروع کریں گے آپ کا چیپٹر 5.5 وچ از قدرتی آفات. اس کو انگلش میں بولتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز. نیچرل ڈیزاسٹرز اس کو اردو میں بولتے ہیں قدرتی آفات، یعنی قدرت کی طرف سے آ جانے والی کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو بولتے ہیں قدرتی آفات. قدرتی طور پر زمین میں ہر وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ تبدیلیاں قدرتی آفات کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ زلزلے، سمندری طوفان، سیلاب، برفانی تودے، زمین کا سرکنا، خشک سالی اور وبائی امراض وغیرہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زلزلوں کو، یعنی ارتھ کوئک جس کو بولتے ہیں. زمین کی سطح پتھروں کی پرتوں یعنی لیئرز سے مل کر بنی ہے. یہ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہے کہ زمین کی سطح جو ہے پتھروں کی پرتوں یعنی لیئرز سے مل کے بنی ہے، جنہیں کرسٹل پلیٹس کہتے ہیں. اگر ہم انہیں، یہ ٹیکٹونک پلیٹس بھی کہتے ہیں انہیں، اگرچہ ہم انہیں دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے، مگر یہ پرتیں مختلف سمتوں میں بہت آہستگی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں. کبھی کبھار یہ ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں یا ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے اور زلزلے آتے ہیں. بعض زلزلے اتنے زوردار نہیں ہوتے کہ وہ زمین کی سطح پر محسوس کیے جا سکیں، لیکن طاقتور زلزلے بہت تباہی لا سکتے ہیں. 8 اکتوبر 2005 میں آزاد جموں کشمیر اور اس کے مضافات میں آنے والا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو گئے. بالا کوٹ اور باغ کے قصبے پوری طرح نیست و نابود ہو گئے تھے. 2022 میں ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے سے ہزاروں لوگ جاں بحق اور بے گھر ہو گئے. ابھی دیکھیں 2005 کی ایک تصویر ہے جس میں بالا کوٹ زلزلے کے کئی رہائشیوں کو، بیچاروں کو، ان کے گھر ٹوٹ گئے تھے، باہر گھروں سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان قدرتی آفات کے سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر، جن کو انگلش میں بولتے ہیں سیفٹی میئرز، وہ کیا ہوتی ہیں کہ شدید زلزلے کی صورت میں فوراً سے میز، کرسی یا کسی بھی مضبوط چیز کے نیچے پناہ لینی چاہیے. اگر آپ کسی کمرے میں ہیں تو آپ کو فوراً کسی مضبوط چیز، یعنی کوئی بے شک میز ہے، کرسی ہے یا کوئی بھی پلنگ ہے، اس کے نیچے پناہ لے لینی چاہیے. جب زلزلہ رک جائے تو فوراً ایسی عمارتوں سے باہر نکل جائیں جن کے گرنے کا خطرہ ہو. یعنی جب زلزلہ ختم ہو تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی عمارت میں کریکس وغیرہ ہیں تو فوراً اس سے باہر نکل جائیں. لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں. یعنی اگر آپ کسی ایسی بلڈنگ میں ہیں جہاں پر لفٹ بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں اور زلزلہ آ جائے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتریں. عمارت کے ستون کے ساتھ بھی پناہ لی جاتی ہے. جو پلرز ہوتے ہیں نا بلڈنگز کے، ان کے ساتھ بھی آپ مل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس سے بھی آپ کا بھی بچت ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سائیکلونز یا سمندری طوفان. سائیکلونز جو ہوتے ہیں، سمندری طوفان جو ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں سائیکلونز. جب کسی علاقے کا درجہ حرارت بڑھ جائے تو اس علاقے کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے. اس صورت میں اس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم، یعنی لو ایئر پریشر ہو جاتا ہے. اس کم دباؤ والے علاقے میں ارد گرد کے زیادہ دباؤ والے علاقے یعنی ہائی ایئر پریشر سے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ان تیز ہواؤں سے گرد باد بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ گرد باد خشک علاقوں کے ساتھ ساتھ سمندروں پر بھی بنتے ہیں. ان سے پیدا ہونے والی تیز ہوائیں اور بارشیں جان و مال کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سمندری طوفان میں اونچی لہریں بنتی ہیں جن کی اونچائی 20 میٹر تک ہو سکتی ہے. یعنی تقریباً دیکھیں 65 سے 70 فٹ تک اونچی ہو سکتی ہے. سمندری طوفان عموماً خط استوا کے قریب گرم سمندروں میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب سورج کی تپش سے سمندر گرم ہو جاتا ہے تو سمندر کے اوپر چلنے والی ہوائیں بھی گرم ہو جاتی ہیں اور اوپر کی جانب اٹھتی ہیں. جیسے جیسے ہوا کا بگولا اوپر اٹھتا ہے، یہ نمی کی وجہ سے مزید بھاری ہوتا جاتا ہے اور طوفانی بادلوں اور پھر سمندری طوفان کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اکثر ماہرین موسمیات سمندری طوفان کے آنے کی پیشگی اطلاع جاری کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. ہم نے سائیکلونز کو بھی پڑھ لیا. اب سائیکلونز کے بارے میں احتیاطی تدابیر یا سیفٹی میئرز کیا ہیں کہ اگر کہیں سمندری طوفان کی پیشگی اطلاع دی گئی ہو تو ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر لینی چاہیے. نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے شفٹ ہو جانا چاہیے ان کو جو سیف پلیسز پہ. اگر کہیں طوفان ٹکرا جائے تو تمام برقی آلات اور گیس کے چولہوں کو بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جی اگر کوئی ایسا طوفان آ جائے تو ہمیں بجلی اور گیس کے چولہوں کو بند کر دینا چاہیے. عمارت کے سب سے مضبوط حصار میں رہنا چاہیے. ایک ایمرجنسی کٹ تیار رکھنی چاہیے جس میں ایک ریڈیو، اس کی بیٹریاں، مشل، ٹین کے ڈبے میں محفوظ شدہ کھانا اور پینے کا پانی موجود ہو. ٹھیک ہے. ہمیں ایک ایمرجنسی کٹ تیار رکھنی چاہیے جس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ ریڈیو، اس کی بیٹریاں، مشل، ٹین کے ڈبے میں محفوظ شدہ کھانا اور پینے کا پانی. ٹھیک ہے جی. اگر عمارت گرنے لگے تو آپ خود کو اور دوسروں کو کمبل یا گدے میں لپیٹ کر کسی مضبوط میز یا ڈیسک کے نیچے محفوظ کر لیں. یہ اسی طرح جیسے زلزلے میں کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈیسک یا ٹیبل وغیرہ کے نیچے اپنے آپ کو سیف کر لیں. ریڈیو کے ذریعے ہدایات سنتے رہیں اور جب تک سرکاری طور پر اعلان نہ ہو جائے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. زلزلے میں تو ہمیں بلڈنگ سے باہر نکل جانا چاہیے نا، مگر اس میں سائیکلونز کی صورت میں آپ کو بلڈنگ سے باہر نہیں جانا چاہیے. پھر آ جاتا ہے ہم سیلاب کی طرف، جن کو فلڈز کہتے ہیں. طویل عرصے تک جاری رہنے والی بارش یا قلیل عرصے میں ہونے والی بارش یا شدید بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جانے کے بجائے سیلاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر بارش بہت عرصہ تک چلتی رہے یا تھوڑی عرصے کے لیے بہت زیادہ شدید بارش ہو تو پانی جو ہے نا زمین میں جذب ہونے کی جگہ وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو کے سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح جب دریاؤں میں گنجائش سے زیادہ پانی آ جائے اس کے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ملحقہ علاقوں کے اوپر بہہ جاتا ہے. شدید سیلاب کی صورت میں پورے دیہات بھی زیر آب آ سکتے ہیں. پاکستان میں گرمیوں میں سیلاب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایک تو وجہ بارشیں ہو سکتی ہیں، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ دریاؤں میں بہت زیادہ پانی اگر آ جائے تو وہ بھی اس کے کنارے توڑ کے سائڈ کے علاقوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو پاکستان میں عام طور پہ سیلاب جو ہے گرمیوں میں آتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ سن 2000 میں ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً 2000 لوگ جو ہے نا ان کی وہ فوت ہو گئے تھے. ان کی جو ہے نا 2000 لوگ مارے گئے تھے سن 2000 کے سیلاب میں. ٹھیک ہے جی. احتیاطی تدابیر سیلاب کی صورت میں کیا ہے کہ لوگوں کو ایسی موسمی صورتحال سے آگاہ رہنا چاہیے جس کے باعث سیلاب آ سکتا ہو. سیلاب کی اطلاع کی صورت میں بجلی اور گیس کے آلات کو بند کر دینا چاہیے اور اپنے گھر کی نکاسی آب یعنی ڈرینیج سسٹم کے نظام کا جائزہ لینا چاہیے. گاڑیاں وغیرہ اونچی جگہ پر کھڑی کر دینی چاہیے اور اگر ممکن ہو تو کھانے پینے کی اشیاء کو بالائی منزل کے کمروں میں منتقل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اگر سیلاب آ جائے گا تو لازم بات ہے آپ کی جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں تک تو پانی آ سکتا ہے، تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں فرسٹ فلور پہ چیزوں کو شفٹ کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم لینڈ سلائڈنگ. ٹھیک ہے. پہاڑی علاقوں میں بعض اوقات پتھر اچانک سے نیچے ڈھلوان کی طرف پھسل جاتے ہیں. یہ زمین کا سرکنا کہلاتا ہے. ان کے ہونے کی قدرتی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے زلزلے، آتش فشاں پھٹنا، شدید بارش یا انسانی سرگرمیاں جیسا کہ کان کنی، تعمیراتی سرگرمیاں یعنی کنسٹرکشن ورکس وغیرہ. ان پتھروں سے انسانوں، جانوروں، مکانات اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے میں پہاڑی تودے گرنا عام ہے، یعنی وہاں پر اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے. یہ دیکھیں ایک تصویر ہے جس میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد سڑک کو صاف کیا جا رہا ہے. اچھا، لینڈ سلائڈنگ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ برفانی تودے کی طرح زمین کے سرکنے کی صورت میں بھی فوری طور پر امدادی خدمات پیش کرنے والوں سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر جنگلات لگانے چاہیے اور قرب و جوار میں رہنے والوں کو احتیاطی تدابیر سے باخبر کر دینا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں سونامی کو. ٹھیک ہے جی. سونامی آپ نے سنا ہوا ہوگا. گہرے سمندر میں زلزلے سے پیدا ہونے والی لہروں کو سونامی کہتے ہیں. یعنی سمندر میں جب زلزلہ آتا ہے تو بہت بڑی بڑی لہریں بنتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سونامی.
اس سے پانی کی بہت اونچی لہریں اٹھتی ہیں جس سے ساحلی علاقوں میں شدید تباہی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں برف شار، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ایولانچ. کشش ثقل کی وجہ سے ڈھلوان پر برف اور جمی ہوئی مٹی کے تودوں کے گرنے کو برف شار کہتے ہیں. یہ دراصل برف کا طوفان ہے جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے انسانوں اور ان کے جان و مال کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی برف جو ہوتی ہے، جو جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ کٹھی جو ہے نا گریویٹیشن یا کشش ثقل کی وجہ سے نیچے کی طرف چل پڑے تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ برف شار. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں جنگل کی آگ، یعنی فارسٹ لائف. جنگل میں آگ یا تو قدرتی طور پر لگتی ہے یا انسانوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف جانور بلکہ انسانی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور مکانات تباہ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں جنگل کی آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قدرتی آفات سے پہلے کی احتیاطی تدابیر، یعنی سیفٹی میئرز بیفور دی نیچرل ڈیزاسٹرز. آپ کو گھر میں اپنے والدین کے ساتھ حفاظتی اقدامات کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ مل کر ایک حفاظتی منصوبہ بنانا چاہیے. اپنے گھر کے اندر اور باہر حفاظتی جگہوں کی نشاندہی کریں جہاں زلزلے کی صورت میں آپ سب ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نمبر نوٹ کر لیں اور دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے کیا جی. یہ احتیاطی تدابیر ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر آنے سے پہلے ہی ہمیں آپ کو تیار رہنا چاہیے. تو یہ سیفٹی پریکاشنز ہیں. قدرتی آفات کے دوران کی احتیاطی تدابیر، یعنی سیفٹی میئرز ڈیورنگ دی نیچرل ڈیزاسٹرز. شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں سے دور رہیں کیونکہ بکھری اور ٹوٹی ہوئی کانچ بہت خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلی تو بات ہے کہ کسی قسم میں کبھی ڈیزاسٹر ہو تو آپ کو شیشے کی کھڑکیاں اور دروازوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ جو آپ کو کانچ ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے. جب تک زلزلہ نہ رک جائے خود کو مضبوط فرنیچر جیسے میز اور بستر کے نیچے محفوظ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو کھلے علاقے کی طرف چلے جائیں اور عمارتوں، بجلی کے کھمبوں اور سائن بورڈ سے خود کو دور رکھیں. پھر کیا ہے جی ایک امپورٹنٹ چیز کہ جنگل کی آگ، سونامی یا سیلاب کی صورت میں سرکاری ذرائع سے خبریں سنیں اور حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے حکومت کی ہدایات پر عمل کریں، جیسے اخراج، گھر میں ٹھہرے رہنا، گھر میں دوا، پانی اور خوراک کا بندوبست رکھنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نہیں جی. اب آ گیا جی ہم نے ابھی یہ تو اس کے دوران کی ہم نے جو ہے نا احتیاطی تدابیر، سیفٹی پریکاشنز ڈیورنگ دی نیچرل ڈیزاسٹرز. اب ہم دیکھنا ہے کیا ہے کہ سیفٹی میئرز آفٹر دی نیچرل ڈیزاسٹرز، یعنی قدرتی آفات کے بعد کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں. اگر ممکن ہو تو قدرتی آفات سے متاثر لوگوں کی مدد کو پہنچیں. انہیں صاف پانی، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان فراہم کیا جانا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے کہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا جائے. پھر کیا ہے امدادی کیمپ لگایا جائے تاکہ حکومت اور عوام مل کر متاثرین کی مدد کر سکیں. متاثرین آبادی کو بروقت تازہ پانی اور کھانا مہیا کیا جائے تاکہ ہیضہ یعنی کولرا، طاعون یعنی ایپیڈیمک اور اسہال یعنی ڈائریا جیسی مہلک بیماریاں پھیل سکتی ہیں. اس لیے متاثرہ آبادی کو بروقت تازہ پانی اور کھانا دینا چاہیے. پاکستان میں غذائی تحفظ کی ضرورت اور اہمیت، نیڈ اینڈ امپورٹنس آف فوڈ سیکورٹی ان پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے. اگر اس بڑھتی ہوئی آبادی کو بنیادی اور مناسب غذا میسر نہ ہوئی تو لوگوں میں بیماریاں اور اموات پیدا ہو سکتی ہیں. پاکستان میں غذائی تحفظ کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ لوگ صحت مند رہیں اور معاشرے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے مگر قدرتی آفات یا پانی کی کمی کی وجہ سے فصل ضائع ہو جاتی ہے جس سے غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں حکومت دوسرے ممالک سے غذائی اشیاء درآمد کرتی ہے. غذائی قلت کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. بعض اوقات حکومت کو قرضے لینے پڑتے ہیں جو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حکومت کے لیے غذائی تحفظ کی منصوبہ بندی کرنا اہم ہے تاکہ وہ غذا کی پیداوار
اور فراہمی ملک کے ہر کونے میں بسنے والے لوگوں کے لیے یقینی بنائے تاکہ لوگ غذا کی قلت اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو ہم یہاں پر ریڈنگ پارٹ ختم کرتے ہیں۔ ابھی اس کا جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔